اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ 25 رمضان مبارک کو غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول شروع ہوا۔ یہ تاریخ سن عیسوی کے مطابق 6 اگست 610 بنتی ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 ماہ اور 16 دن تھی، اور آپ شمسی حساب سے 39 سال 3 ماہ اور 16 دن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی وحی کا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد میں حضرت عائشہ حدیث میں باتاریخ کے کتب میں درج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کا آغاز رؤیا صادقہ یعنی سچے خوابوں کے انداز میں شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بحالت خواب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، جن کے ہاتھ میں ایک نورانی کتاب تھی، اور انہوں نے مجھ سے کہا پڑھو۔ میں نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو انہوں نے مجھ سے سینے سے لگا کر اتنا دبایا کہ میں نے محسوس کیا کہ میرا دم نکل جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ کہا کہ پڑھو، اور مجھے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں نظر آئے، اور پہلے 3 سال تک آپ کو صرف نظری اور بصری ہدایت ملتی رہی۔ نزول قرآن کا آغاز اس کے بعد جا کر ہوا۔ حضرت خدیجہ نے اپنے زاد ورقہ بن نوفل کو جا کر یہ بات سنائی، اور انہوں نے فوراً ہی آپ کو نبوت کی خوشخبری سنا دی، کیونکہ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ ورقہ بن نوفل کچھ ہی عرصہ بعد شام چلے گئے تھے، اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ وہ باقاعدہ طور پر مشرف با اسلام نہ ہو سکے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جتنی چاہت کہا تھا۔ آپ کی غار حرا میں جا کر خلوت پسندی اور عبادت کی ایک وجہ آپ کا اہل قریش سے گریز تھا، جو بت پرستی اور دوسری جاہلانہ رسموں میں مبتلا تھے۔ آپ کئی دن اپنے گھر سے دور غار حرا میں عبادت کرتے رہتے۔ ویسے غار حرا میں آپ کی عبادت سے قبل بھی اہل قریش عبادت کیا کرتے تھے، اور وہاں سے فارغ ہو کر زائرین کو کھانا بھی کھلاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک عرصہ تک قریش کی اس روایت پر عمل کیا، لیکن آپ زائرین کو اور دوسرے مساکین کو کھانا کھلانے کے بعد طواف کعبہ سے پہلے اپنے گھر نہیں جاتے تھے۔ غار حرا کہیں چھوٹا، کہیں قابل گزر اور کہیں ناقابل گزر ہے۔ مکے سے اس کا فاصلہ بلندی پر منا کی جانب دائیں طرف سے 3 میل ہے۔ اس کے ایک پتلی چوٹی سیکٹر خانہ کعبہ پر جھک کر آئی ہے، اور غار حرا جس میں واقع ہے، جیسا کہ ربیہ بن حجاج نے کہا ہے۔ حرا منا سے بلندی کی طرف روئی کی طرح پھیلتا ہوا جاتا ہے، اور اوپر اس کی چوٹی پر ایک
سخنی سا غار ہے جنہیں غار ہرا کہتے ہیں۔